بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب 33 حق البزاق بالید من المسجد، یعنی مسجد میں اپنے ہاتھ سے تھوک کھرچنا۔ حدیث نمبر 405۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے دیوار پر کھنگار دیکھا تو آپ کو اتنا ناگوار معلوم ہوا کہ آپ کے چہرے میں اس کا اثر دکھلائی دیا۔ آپ اٹھے اور اس کو اپنے ہاتھ سے کھرچا اور فرمایا، تم میں سے کوئی جب اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، یا فرمایا کہ اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے کوئی اپنے قبلے کی طرف نہ تھوکے، البتہ اپنی بائیں طرف یا اپنے قدموں کے نیچے۔ پھر آپ نے اپنی چادر کا کنارہ لیا اور اس میں تھوکا، پھر اس کو تہہ کر دیا اور فرمایا، یا یوں کر لے۔ کسی باب کی اگلی حدیث 406 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی دیوار پر تھوک دیکھا تو اسے کھرچ دیا۔ پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو چاہیے کہ وہ اپنے منہ کے سامنے نہ تھوکے، کیونکہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ اسی باب کی اگلی حدیث 407 ہے۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی دیوار پر رینٹ یا تھوک یا کھنگار دیکھا تو اسے کھرچ دیا۔ تشریح 33ویں باب سے لے کر 44ویں باب تک آداب مسجد کا ذکر ہے، جن میں سے ایک یہ ادب ہے کہ مسجد کی صفائی کے متعلق خاص اہتمام رکھا جائے اور اس میں تھوکا نہ جائے، اور اگر رینٹ وغیرہ دیکھے تو اس کو دور کر دے۔ نماز کا قیام و رکوع و سجود سب اسی مقصد کے لیے ہیں کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہو۔ نماز میں نمازی کی حالت اس شخص کی سی ہوتی ہے جو بادشاہ کے دربار میں کھڑا کچھ عرض کر رہا ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں تھوکنا مقام تعظیم کے خلاف ہے۔ کپڑے میں تھوکنے کی جو اجازت دی گئی ہے وہ لاچاری کی حالت ہے، جیسے کھانسی سے بیمار بعض وقت مجبور ہو جاتا ہے۔ شارع اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے استثنائی حالات میں سہولتیں دی ہیں۔ آپ نے انہیں کپڑے میں تھوک کر اور کپڑا لپیٹ کر بتلایا کہ یوں کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امیوں کی عملی تربیت چھوٹی سے چھوٹی باتوں میں بھی فرمائی، جیسے ایک مشفق محبت بھری ماں اپنے بچے کو سکھلاتی اور اس کی تربیت کرتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔